اور خاص طور پہ جو سندھیوں نے بنائے تھے ادارے، جس میں NED یونیورسٹی، جس سے آج تک لاکھوں نوجوان سندھ کے لاکھوں انجینئرز پیدا ہو چکے ہیں، یہ ہمارے ہندو سندھی بھائیوں کا کارنامہ تھا۔ ڈاؤ میڈیکل کالج 45 میں بنا، سندھ مدرسہ 1885 میں بنا تھا، جہاں سے جناح صاحب نے اور بہت سارے بڑے بڑے لوگوں نے تعلیم حاصل کی۔ سینٹ پیٹرک ہائی اسکول، سینٹ جوزف ہائی اسکول۔ اور ایک امپارٹنٹ چیز بتاؤں کہ ادھر خیرپور کے جو ریاست کا ہیڈ تھا، تالپور تھے، ان کی طرف سے خیرپور کے اسٹوڈنٹس کے لیے آج کل اس کا نام جناح کورس ہے، جس پہ رینجرز نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اتنی عالی شان ہاسٹل، یہ صرف خیرپور کے طلباء کے لیے تھی کہ خیرپور کے طلباء کراچی کے تعلیمی اداروں میں جو پڑھتے ہیں رہتے ہیں وہ ان ہاسٹلوں میں رکیں گے۔ آج کل وہ رینجرز کے خیر سے قبضے میں ہیں، ان کو جناح کورس بھی کہا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 47 میں ایک نیا ملک انگریز کی ایما پر، انگریز کی انٹرسٹ کو بچانے کے لیے، اس کے انٹرسٹ کو، کیونکہ انڈین نیشنل کانگریس نے منع کر دیا تھا برطانیہ کو کسی بھی رائٹ، پورٹ کے رائٹ دینے پہ ان کے انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے، تو انہوں نے مسلم لیگ بنائی اور مسلم لیگ سے یہ پاکستان کریٹ کیا۔ کیونکہ دو جگہیں بڑی ان کے لیے اہم تھی، ایک کلکتہ اور ایک سندھ، جس کا کراچی جو ڈیپ سی پورٹ ہے، یہ ان کے لیے بہت امپارٹنٹ تھی ہر لحاظ سے۔ تو ادھر سے نہ ملا تو ادھر سے انہوں نے حاصل کر لیا۔ بہرحال آپ نے دیکھا آگے جا کے کہ 47، اور بائی دا وے بتاتا چلوں کہ پنجاب اس وقت بھی انگریزوں کے ساتھ تھا۔ پنجابیوں نے فرسٹ ورلڈ وار میں اور سیکنڈ ورلڈ وار میں انگریزوں کے لیے کام کیا تھا ایز اے سولجر۔ ان کی یہ پاکستان کی آرمی کوئی پاکستان بننے کے بعد نہیں بنی، یہ انگریزوں کی ہی بنائی ہوئی تھی۔ آپ دیکھیں پاکستان بننے کے بعد بھی ان کے ہیڈ چیف جو تھے وہ انگریز تھے۔ ISI کوئی پاکستانیوں نے یا پنجابیوں نے نہیں بنائی، یہ بھی انہوں نے ہی بنائی تھی، جس کی یہ ابھی کنٹینیویشن ہے۔ تو انہوں نے جب پنجابیوں نے انگریز سے مل کے یہ پاکستان کے اور اسلام کے نام پہ یہ چیز حاصل کر لی، تو جس میں کام پڑا انہوں نے اس کو یوز کیا اور قتل کیا۔ مثال کے طور پہ جناح کا قتل کر دیا گیا، اس کو اس کی زندگی میں ہی آئسولیٹ کر دیا گیا تھا پاور سے۔ لیاقت علی خان کا مرڈر ہوا، حسین شہید سہروردی کا قتل ہوا، جو نیوکلیر بام بنانے کے لیے قدیر خان کو لے کر آیا اور ان کے 93,000 فوجی چھڑا کر لے آیا، ذوالفقار علی بھٹو، اس کو قتل کیا گیا۔ یہ بے نظیر کو قتل کیا گیا۔ آگے بہت سارے قتل ہوئے اس سارے کہانی میں۔ وہ کام لے کے کاٹ دیتے ہیں، اس کو رکھتے نہیں ہیں۔ یہ میں آگے سمجھاؤں گا آپ کو، یہ تھوڑا میں نے اس کو سمجھانے کی خاطر آپ کو میں نے یہ تھوڑا اختصار کے ساتھ مختصراً، ابھی وہ میں خضر حیات ٹوانا اور چرچل کی میٹنگ کے بارے میں اس طرف نہیں جاتا ہوں، کائرو کانفرنس کی طرف نہیں جاتا ہوں، کیسے یہ مسلم لیگ میں کو ریجیکٹ کیا تھا جناح نے، کیوں اس کو بھیجا گیا، اس پہ نہیں جاتا۔ پھر ایک بڑی مائیگریشن ہوئی، لاکھوں لوگ سندھ سے مائیگریٹ ہو کر ہندوستان گئے، اور وہ سب کے سب ہمارے سندھی ہندو پڑھے لکھے بزنس مین، جن کے اس وقت فار ایسٹ یورپ کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ اس وقت ٹریڈ تھا، جن کا وہ بڑے اس وقت کے اربوں پتی لوگ، وہ بیچارے اپنے گھر، محلات، فیکٹریاں
کاروبار سب کچھ چھوڑ کے صرف 2 لاکھ کے قریب لوگ کراچی سے گئے. اسی طریقے سے پوری سندھ سے گئے, گھر ہر چیز چھوڑ کے. ادھر سے لاکھوں لوگ آئے. پہلے جو ریلا آیا پنجاب کی طرف سے آیا تو پنجاب میں پنجابی ہمارے مسلمان بھائیوں نے ان کو ڈنڈے مار کر گولیاں, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے اور ٹروتھ ہے, حقیقت ہے, مار کے ان کو یہ کہا کہ پاکستان آگے ہے. تو جب یہ کھوکھرا پار والا, سندھ والا, راجستھان والا, یہ تھر والا بارڈر کھلا تو باقی لوگوں کی امیگریشن, جو بھی مائیگریشن تھی وہ ادھر سے ہوئی. اور سندھی ہمارے بڑے, انہوں نے ویلکم کیا. سندھیوں نے کسی بھی ہندو سندھی کی پراپرٹی آپ دیکھیں کہ مسلمان کو نہیں ملی. یہ کراچی کے پورا گارڈن کا علاقہ, یہ بندر روڈ کا علاقہ, یہ بولٹن مارکیٹ, یہ پورے بنے بنائے خوبصورت گھر کراچی, حیدرآباد سے لے کے شکارپور, روڑی, سکھر, جیکاباد تک جو بھی کچھ تھا, جو ہمارے ہندوستان سے لوگ بہن بھائی آئے تھے وہ ان میں سماتے گئے, ان میں چلتے گئے. کسی بھی سندھی بولنے والے نے نہ ریزسٹ کیا, نہ ان کو روکا, نہ اپنے ہندو سندھی بھائیوں کی پراپرٹیوں پہ قبضہ کیا. کر سکتے تھے, ایک ویکیوم تھا, خالی ہو گیا تھا, بیٹھ سکتے تھے, لیکن وہ ایک شاک میں تھے, ایک دکھ میں تھے, ایک مزری میں تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. سندھیوں نے ویلکم کیا. اور پھر پنجاب میں جو اردو بولنے والے ہندوستان سے ڈفرینٹ, اردو بولنے والوں میں بھی ڈفرینٹ علاقے تھے پنجاب ہندوستان کے, ادھر سے مائیگریشن ہوئی تھی. اور جب جو پنجاب میں سیٹل ہوئے ان کو ایک طریقے سے, ان کو میں کئی فیملیوں کو جانتا ہوں, میرے پاس وہ دوست ہیں جو میرے ساتھ شکاگو میں کام کرتے تھے. میں کئی فیملیوں کو ایسے جانتا ہوں جو بالکل پنجاب میں ضم ہو کے رہ گئے, بالکل پنجابی بن گئے. ادھر کیونکہ اصل سونے کا انڈا دینے والی سندھ, ان کو مینیپولیٹ کرنا تھا. ان کو بنگلہ دیش کی آزادی کے بعد جو, اور بلوچستان کی آزادی کی تحریکوں کی وجہ سے جو ڈر تھا, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کو پتا تھا کہ سارا ملک تو سندھ چلا رہا ہے. تو سندھ میں انہوں نے ایک فتنہ سندھی اور مہاجر کا کھڑا کر دیا. 72 میں جن کو لسانی فسادات کہا جاتا ہے, لینگویج رائٹس, وہ ہمارے حق میں نہیں تھے, نہ اردو بولنے والوں کے حق میں تھا. ہم 71 تک تو مرج ہو گئے تھے, مرجنگ ہو رہی تھی, ایک دوسرے کے ساتھ قربتیں بڑھ رہی تھیں, شادیاں ہو رہی تھی, ہر چیز. لیکن اصل مالکوں نے یہ سوچا کہ یہ اگر ایک ہو جائیں گے تو کسی دوسرے کو آنے نہیں دیں گے. اور اس کی بنیاد ایوب خان, جو جناح کی بہن کے خلاف, ایوب خان وہ جو جنرل وہ جو انگریزوں کا ٹرینڈ, اسی کی وہ لیگیسی تھا, جس نے جناح کی بہن کے ساتھ جو کیا وہ آپ سب کو معلوم ہوگا. کراچی میں ٹرام سسٹم تھا, ریلویز تھیں, ایک خوبصورت بنا سٹی تھا, سوفسٹیکیٹڈ, جس کو دیکھنے کے لیے عرب ممالک کی کنٹریز کے لوگ, رچ لوگ 70s تک کراچی آتے تھے, لائٹیں دیکھنے, روڈ دیکھنے, اس کی
کلبس، اس کی بوٹنگ، اس کا سسٹم دیکھنے. لیکن دیکھیں ایوب خان نے ایک طریقہ کار سے کراچی کے جو لوکل ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے اس کو ختم کیا اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو ادھر لا کے آباد کیا.